السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور دیگر خواتین اسلام، میں نے آپ کے آگے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض قرار دیا ہے، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے جس طرح کے تم سے پہلی امتوں پر روزے کا فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصود تقوی قرار دیا ہے، یعنی روزہ جو کہ ایک عبادت ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں، تو اس عبادت کا مقصود، اس عبادت کا اصل مقصد اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا بتلایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کہتے کسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی متقون یا تقا وغیرہ کا لفظ لایا ہے تو اس کے پس منظر میں یہی بات ہوتی ہے کہ کبھی اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کبھی کسی چیز سے منع کرتا ہے، تو اسی کے پس منظر میں اللہ رب العالمین متقین یا تقا کہتا ہے۔ تو اسی سے علماء کرام یہ تعریف نکالتے ہیں کہ امتثال الاوامر واجتناب النواہی، کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ امتثال الاوامر، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ان کی اطاعت کرنا، واجتناب النواہی، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، ان چیزوں سے باز آ جانا، اسی کا نام تقوی ہے، امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ پھر اس کے بعد ایک اور تعریف جیسے کہ اثر میں ملتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے، کعب احبار رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے، کیونکہ کعب احبار رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو کہ پچھلی معلومات کو بھی رکھتے تھے، یعنی اہل کتاب کی معلومات بھی رکھتے تھے اور اسلام کی معلومات بھی رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑے امام تھے جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تو کعب احبار کہتے ہیں کہ تقوی یہی ہے کہ کیا تم کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہو، دائیں طرف بھی کانٹے ہو، بائیں بھی کانٹے ہو، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو، کیا تم کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو پھر کعب احبار پوچھتے ہیں کہ تم اس وادی میں کیسے گزرتے ہو جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر بچا کر چلتا ہوں کہ کہیں کانٹے میں چبھ کر میرے کپڑے تار نہ ہو جائیں، میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، اس وجہ سے میں اپنے کپڑے کو بچا کر چلتا ہوں۔ تو کعب احبار کہتے ہیں کہ تقوی اسی کا نام ہے، تقوی اسی کا نام ہے کہ تم دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچ کر چلنے کا نام ہی تقوی ہے۔ دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہر طرف تمہیں گناہ نظر آئیں گے، معاصی نظر آئیں گے، ان تمام سے بچ کر چلنے کا نام ہی تقوی ہے۔ تو اس تعریف کو اگر ہم رکھ کر دیکھیں گے تو روزے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ آگ سے بچانے والا ہے، روزے کے ذریعے سے آگ سے انسان بچتا ہے۔ جنۃ من النار، جنہ یعنی ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے آگ سے بچنے کے لیے، یعنی یہ ڈھال جو ہے جنگ کے میدان میں دشمن کے حملہ آور ہونے سے بچا جاتا ہے۔ تو روزہ بھی اسی طرح ہمیں ہمارے دشمن شیطان کے
چال سے ہمیں بچنے کے لیے ڈھال بنتا ہے اور پھر آگ سے ہمیں بچاتا ہے۔ اب کیسے بچاتا ہے آگ سے؟ آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان جنت میں زیادہ تر جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، کہ کیا تم جانتے ہو کہ لوگ آگ میں جہنم میں سب سے زیادہ کس وجہ سے جائیں گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاجوفان، یعنی دو درمیانی چیزیں، انسان کے بدن کی دو درمیانی چیزیں جس کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ دو درمیانی چیزیں کیا ہیں؟ الفم والفرج، یہ زبان اور شرمگاہ ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زبان اور شرمگاہ کے جو بھی فواہش ہیں تو ان سے روزہ روک دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کا بھوکا رہنا اور اس کا پیاسا رہنا، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے روزے کی۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ ہم ہر طرح کے جھوٹ سے بچ جائیں۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ الزور سے مراد صرف جھوٹ ہی نہیں ہے بلکہ غیبت اور چغل خوری، استہزاء کرنا، تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسقط، کہ جب کوئی روزے سے ہو، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ تو فحش کام کریں اور نہ ہی ولا یسقط، اور نہ ہی چیخ و پکار کرے، جھگڑا کرے، یعنی روزے کی حالت میں فحش کاموں سے بھی منع کیا گیا ہے اور چیخ و پکار سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جھگڑا کرے تم سے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو روزہ زبان کے جو بھی فحش چیزیں ہیں، زبان سے جو بھی برائیاں ہوتی ہیں ان سے روزہ روکتا ہے، اور ہر جھوٹ سے اور فحش باتوں سے، پھر اسی طرح لڑنے سے، جھگڑنے سے، ہر چیز سے روزہ روک دیتا ہے۔ پھر اسی طرح روزہ جو ہے شرمگاہ کی شہوت جو ہوتی ہے تو اس سے بھی روکتا ہے۔ یہ کیسے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، کہ اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو نکاح نہیں کر سکتا، جو شادی نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، فإنه له وجاء، اس لیے کہ وہ اس کو بری چیزوں سے، فحاشی سے روکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے شرمگاہ کی فحاشی ہوتی ہے، شرمگاہ سے جو فحش کام ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے روزہ روکتا ہے۔ تو روزہ زبان کی جو فحاشی ہوتی ہے اس سے بھی روکتا ہے، شرمگاہ کی فحاشی سے بھی روکتا ہے، جو کہ آگ جس کی وجہ سے لوگ اکثر جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی بات ہے کہ روزے کو تقویٰ قرار دیا گیا ہے، روزے کا مقصد تقویٰ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کی ایک اور تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ روزہ صبر اور شکر کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان
صبر اور شکر کرتا ہے تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم روزے کو دیکھیں گے تو روزے میں مکمل انسان اس کو بجا لاتا ہے، جیسے کہ صبر کرتا ہے کھانے پینے سے، اس کے آگے کئی انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود انسان صبر کرتا ہے اور نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ کسی کو غلط بات کہتا ہے، حالانکہ کئی مرتبہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو روزہ روکے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ روزہ تقویٰ ہے۔ پھر اسی طرح شکر بھی کرتا ہے، شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان روزہ ختم کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح شکر گزاری کرتے ہوئے تراویح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتا ہے، تو اس طرح سے صبر اور شکر دونوں چیزیں روزے میں آ جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزے میں ہمارے لیے تقویٰ رکھا گیا ہے، روزے سے ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں یہی تقویٰ دیگر دنوں میں بھی، جو ایک مہینے میں ہمیں جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اسی تقوی کو دیگر 11 مہینوں میں بھی ہمیں انجام دینا ہے۔ یہ اسی کی مشق کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔